کوئی ریسرچر رکھا؟ دیکھیں ریسرچر تو نہیں رکھا, ریسرچر کوئی ہوتا تو کوئی ایک آدھ انجینئر اور بھی پروڈیوس ہو جاتا. یہ دنیا میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے تو کس وجہ سے مچی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی صلاحیت دی ہے انجینئر ہونے کی وجہ سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں نوٹس خود بنایا کرتا تھا, آج تک میرے نوٹس چلتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. تو یہ کمپیٹنسی میں نے یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد دین کو تو میں پیرلل میں اسٹڈی کر رہا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں تمام مکاتب فکر کی بکس کو, ان کے علماء کی تحقیقات کو اسٹڈی کرتا ہوں, پھر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں, پھر ایک دوسرے کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, اور آخر میں قرآن و سنت سے دلائل کو ویریفائی کرتا ہوں کہ کس کی کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی. لڑائی ہو جائے گی نہیں تو. ہاں لڑائی ہو جائے گی, وہ چاہتے ہی. ہاں اچھا. اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہے ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں چونکہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھے ہوئے تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں؟ کیا آپ نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں؟ جب تک ان سے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد. جہاں مجھے کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے. تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے, کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا آپ نے ثابت ہو. آپ نے نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنا دلائل کی وجہ سے مخالف بنا لیا, بلکہ سیاستدانوں کو بھی بنا لیا. اور حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر, حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام ہم ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. جی تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی آئی والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ مصطفیٰ نواز کھوکر, میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے, ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا, وہاں تو کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھی. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں, جو لیفٹ کے لوگ تھے جو رائٹ کے لوگ تھے, جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھے دنیا کو رہنے کے قابل بناتی ہے. اللہ کا شکر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کی ہے نا چیزیں کہ اختلاف رائے آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے, تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا, تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا, اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا. لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں
جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا, تو میرے خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. ویری رائٹ. میں صحیح کہتے